UAE کبھی پائرٹس آئس لینڈ کہلاتا تھا، یعنی ڈاکوؤں کا جزیرہ، اور آج شاید ہی کوئی ایسی کمپنی ہو جس کا ہیڈ آفس UAE میں نہ ہو۔ دنیا میں ہر سال سب سے زیادہ سیاح اس ملک کا رخ کرتے ہیں۔ ناظرین، میری اور دنیا کور ٹی وی کی طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم سیر کرنے والے ہیں جنوب مشرقی ایشیا کے ایک اہم ملک متحدہ عرب امارات کی۔ یہ 7 اسٹیٹس پر مشتمل 83,600 کلومیٹر پر پھیلا اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 93 نمبر پر بڑا ملک ہے۔ ناظرین، میں نے یا آپ میں سے کسی نے سوچا تھا وہ لوگ جو 14ویں اور 15ویں صدی میں قافلوں کو لوٹتے تھے، حج کرنے جانے والے قافلوں سے سارا ساز و سامان اور قیمتی اشیاء لوٹ لیتے تھے، جہاں پانی ملتا یہ بدو وہیں اپنا ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ یہ اپنے مستقل گھر نہیں بناتے تھے، کیونکہ جہاں انہیں پانی اور خوراک ملتی اور قافلوں کے گزرنے کا راستہ ہوتا، یہ لوگ وہیں ہمہ ہو جاتے۔ اس سرزمین جسے آج متحدہ عرب امارات کہتے ہیں، یعنی UAE کبھی پائرٹس آئس لینڈ کہلاتا تھا، یعنی ڈاکوؤں کا جزیرہ۔ لیکن وقت پلٹا، یہاں اسلام پھیلا، لوگ اسلام کی دولت سے ہمکنار ہوئے، اور آج شاید ہی کوئی ایسی کمپنی ہو جس کا ہیڈ آفس UAE میں نہ ہو۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات کے متعلق مزید جاننے سے پہلے چینل میں نئے شامل ہونے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ دنیا کور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، UAE یعنی متحدہ عرب امارات 7 اسٹیٹس عجمان، دبئی، فجیرہ، راس الخیمہ، شارجہ اور القوین اور ابوظبی پر مشتمل ہے۔ اس ملک کا بارڈر 4 ممالک سے ملتا ہے۔ عمان، سعودی عرب، ایران اور عراق اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ 2020 کے UN کے سروے کے مطابق اس کی آبادی 9.3 ملین ہے، اور یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 93 نمبر پر بڑا ملک ہے۔ اس کا رقبہ 83,600 کلومیٹر ہے، اور یہ سعودی عرب کے بعد سب سے بڑا عرب ملک ہے۔ اس کی آبادی 86% شہروں میں جبکہ 14% لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ سب سے بڑی ریاست یا اسٹیٹ کا نام دبئی ہے، جبکہ القوین سب سے چھوٹی ریاست ہے۔ یہاں کا موسم ہمیشہ ایک جیسا یعنی گرم رہتا ہے۔ دنیا میں ہر سال سب سے زیادہ سیاح اس ملک کا رخ کرتے ہیں۔ یہ چھٹیاں گزارنے کی جگہ ہے جہاں دسمبر سے جنوری تک ہر سال شاپنگ منتھ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ابوظبی دارالحکومت ریاست ہے۔ دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ ہے۔ اس کی لمبائی 2,722 فٹ ہے اور یہ 211 فلور پر مشتمل ہے۔ ناظرین، اس ملک کی تاریخ 6,000 سال پرانی ہے۔ 12,600 قبل مسیح میں افریقہ کے لوگ موجودہ شارجہ کے علاقے فیہا میں آ کر آباد ہوئے اور یہی بحر احمر کے کنارے رہنے لگے۔ جب مکہ فتح ہوا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں کے حکمرانوں کو خطوط لکھے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان خطوط کے جواب میں بہت سارے حکمران مکہ و مدینہ گئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جب پرشین امپائر طاقتور ہوئی تو یہ لوگ حکمران فارس کے ساتھ مل گئے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں فوج کو بھیجا اور یہاں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس کو جنگ دیبا کہتے ہیں، جس میں کم و بیش 10,000 کے قریب لوگ مرے۔ پرشین امپائر کو شکست ہوئی اور 16ویں صدی تک مسلمان یہاں حاکم رہے۔ پھر 16ویں صدی میں پرتگیزی یہاں آ گئے اور یہاں پر قابض ہو گئے۔ یہ بڑے ہونہار قبائل تھے اور کبھی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیتا۔ 1860 میں یہاں پر برٹش کی حکومت قائم ہو گئی، لیکن انتظامی لحاظ سے اس ملک کو سنبھالنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ اس لیے 1971 میں یعنی 1971 میں برٹش نے شیخ زید بن سلطان کو بادشاہ مقرر کر دیا، جن کی وفات کے بعد شیخ زید ال نہیان کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا، جو آج بھی متحدہ عرب امارات کے حکمران ہیں۔ ناظرین، دبئی کے حکمران بہت ہی عقل مند اور انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیسے ملک چلانا ہے۔
انہوں نے سب سے پہلے اپنی اکانومی کو دنیا کے لیے کھول دیا۔ اس اکنامک ماڈل کو فری اکانومی بولتے ہیں، یعنی پوری دنیا کے انویسٹر آئیں، اس ملک میں انویسٹ کریں، ہم انہیں فری بجلی، انفراسٹرکچر اور دیگر سہولیات ٹیکس فری دیں گے۔ آج بھی ہر ترقی یافتہ ملک میں تقریباً کئی طرح کے ٹیکس ہیں جنہیں ادا کر کے ہی آپ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف UAE میں بہت کم ٹیکس ہیں، جبکہ حکومت بزنسز کو سپورٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے تقریباً ہر کمپنی کا ہیڈ آفس دبئی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات تیل کی پیداوار کے لحاظ سے ایک بہت بڑا ملک ہے، جس کی وجہ سے یہاں تیل سستا اور پانی مہنگا ہے۔ یہاں کی ٹورزم انڈسٹری دنیا کی سب سے بڑی ٹورزم انڈسٹری ہے۔ دنیا بھر سے ہر سال تقریباً 1 کروڑ 3 لاکھ لوگ یہاں کا وزٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ حیران ہوں گے کہ UAE کی آبادی کا 87% ایکسپیٹس پر مشتمل ہے، یعنی 100 میں سے 87 بندے دوسرے ممالک کے ہیں جو یہاں روزگار کے لیے آئے ہیں۔ دبئی میں صرف شہروں کے نام ہیں، کسی گلی محلے کا زپ کوڈ وغیرہ نہیں، اور لوگ زیادہ تر گوگل میپ کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو سکیں۔ یہاں ہر مسلک مذہب کو اپنی عبادت گاہیں قائم کرنے اور عبادت کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ یہاں زیادہ تر بولی جانے والی زبان عربی ہے، کیونکہ 87% لوگ بیرون ملک سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں، اس لیے دفتروں میں بولی جانے والی زبان انگلش ہی ہے۔ یہاں کی کرنسی کا نام درہم ہے۔ 1 درہم 45 پاکستانی روپوں اور تقریباً 20 انڈین روپوں کے برابر ہے۔ یہاں کا ڈائلنگ کوڈ 971 ہے۔ ناظرین، پوری دنیا سے لوگ روزگار کی تلاش میں UAE کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں پاکستانیز اور انڈینز کافی زیادہ تعداد میں رہتے ہیں اور مختلف شعبوں سے وابستہ ہیں۔ سعودی عرب اور امریکہ کے بعد سب سے زیادہ پاکستانی UAE میں ہیں، جن کی تعداد 1.5 ملین ہے۔ ناظرین، چند دن پہلے ہی UAE نے یعنی متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، جس کی وجہ سے عام عوام میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے، جبکہ آج جب میں یہ دستاویزی فلم بنا رہا ہوں تو متحدہ عرب امارات میں اسرائیلی وفد کی آمد پر بم دھماکے بھی ہوئے ہیں۔ ناظرین، اللہ متحدہ عرب امارات اور سب انسانوں پر اپنی رحمت رکھے، آمین۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم۔